الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان عظیم کہ اللہ نے ہم گناہ گاروں کو اس پاک ماہ محرم میں اہل بیت کے سلسلے سے کچھ گفتگو کرنے پڑھنے کی سعادت سے نوازا ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس بولنے کو آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ تو آئیے میں جس طرح سے آپ کو پڑھاتا ہوں بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اولی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسطی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخری کلامنا۔ آپ بخوبی اس درود پاک کی فضیلت کو سماعت کرتے ہوں گے، سنے ہوں گے کہ جو بندہ اس درود کو صبح پڑھتا ہے اللہ پاک شام تک درود پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے، اور جو شخص اس درود کو شام میں پڑھے گا تو صبح تک، چونکہ ماحول جو ہے وہ ایک الگ حیثیت رکھتا ہے۔ رات کا ماحول لوگ جو ہے وہ کھانا کھا کر کے آنا پسند کرتے ہیں، پھر رات میں پروگرام کے بعد جا کر کے کھانا ان کو دشواریاں ہوتی ہیں۔ خیر، اللہ خیر فرمائے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ لوگ آئیں گے، بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ چلیے محفل میلاد شروع کرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ احادیث کے سلسلے سے کچھ گفتگو کروں گا، اہل بیت کے فضائل انشاءاللہ، اور کچھ نعتیں بھی انشاءاللہ۔ جتنا وقت میرے پاس ہے، ہمارے عرفان بھائی کا جتنی دیر حکم ہوگا انشاءاللہ اتنی دیر میں پڑھتا رہوں گا۔ آپ میرا ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ پڑھی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل پڑھتے رہیں انشاءاللہ۔
على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث سناؤ کہ جو درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے 60 فرشتے مقرر فرمائے ہیں۔ کچھ فرشتے آسمان سے آنے والی بلاؤں کو دور کرتے ہیں، کچھ فرشتے سامنے سے، کچھ فرشتے پیچھے سے آنے والی بلاؤں کو دور کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ ایسا ہے جو آپ کے پیشانی پر بیٹھا رہتا ہے، جب بھی آپ درود پڑھتے ہیں سبحان اللہ، تو وہ فرشتہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، پیش کرتا ہے، حضور فلاں شخص کے بیٹے نے آپ پر درود بھیجا ہے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوگے بلبلے پڑھتی ہے کلمہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے یہ نور تیرا سب گھرانہ نور کا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم، مولاي صل أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ بولو نا تڑپ کر کے سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اللہ ضرور ہم پر فضل فرمائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑے بزرگ نے ایک بات عرض کی، انہوں نے کہا کہ تھوڑے سے مشقت کے ڈر سے کبھی نیکیاں نہ چھوڑو۔ لوگ لذت کے لیے گناہ کرتے ہیں، 5 منٹ کی لذت، پھر وہ احساس اگر اس کا زندہ ہے تو وہ تڑپے گا کہ میں نے یہ کیوں کیا۔ 5 منٹ کے لذت کے لیے لوگ گناہ کرتے ہیں،
پوری زندگی پچھتاتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ تھوڑے سے مشقت کے ڈر سے کبھی نیکیاں نہ چھوڑو، مشقت ختم ہو جائے گی، تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکیاں باقی رہیں گی۔ اور فرمایا گیا کہ نیکیوں کا اثر اس کے چہرے پر ہوگا، اس کے مال پر ہوگا، اس کی زندگی میں برکت ہوگی، اور وہ نیکیاں جس کی مشقت ختم ہو گئی، تکلیف ختم ہو گئی، وہ ساتھ چلیں گی۔ فرمایا گیا کہ قبر میں بھی نیکیوں کی برکت ہوگی، اور حشر میں وہ نیکیاں جس کی مشقت ختم ہو گئی وہ جنت کا دروازہ دکھا کر کے رخصت ہو جاتی ہیں۔ لوگ گناہ کرتے ہیں تھوڑے سے مزے کے لیے، مزہ تو ختم ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، گناہ باقی رہتا ہے، اور وہ گناہ ساتھ چلے گا، چہرے پر گناہوں کی نحوست ہوگی، اور وہ گناہ قبر میں آئے گا، اس کے سبب قبر میں عذاب ہوگا، سانپ بچھو ہوں گے، جس کا مزہ ختم ہو گیا، گناہ باقی ہے نا، اور وہ گناہ ساتھ چلے گا یہاں تک کہ جہنم کا دروازہ دکھا کر کے وہ گناہ رخصت ہو جاتا ہے۔ آپ بتائیں، نیکی کرو گے تو جنت کا دروازہ ملے گا، گناہ کرو گے، اللہ خیر فرمائے۔ آج دیکھیں ایک الگ ماحول ہے، پھر ایک الگ ٹریک میں کچھ باتیں مجھے یاد آنے لگتی ہیں۔ خیر، اہل بیت کی یہ محفل ہے، یہاں بیٹھنے پر عبادت کا جو ہے وہ ایک مزہ ملتا ہے، اور فرمایا گیا کہ جو اہل بیت کی محبت میں جیتا مرتا ہے اللہ پاک اسے کامل ایمان نصیب فرماتا ہے۔ بے شک الحمدللہ، اہل بیت کی محبت میں جینے مرنے سے اللہ کامل ایمان نصیب فرماتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا۔ اب کامل ایمان والا کون؟ 100% کون کامل ایمان؟ فرمایا گیا کہ کامل ایمان والا ایسے ہوگا کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ پاک ہمیں بھی اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ آئیے کلام اعلیٰ حضرت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ مقررین کا انتظار کرتے ہیں، انشاءاللہ ساتھ دیں گے نا۔ صلی اللہ علیہ یا، تھوڑا کھل جائیں، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، عظیم فیض ہے آقا تیری محبت کا، عظیم فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں، اور مجھے نہ دیکھ کریمی پہ رکھ نظر اپنی، مجھے نہ دیکھ کریمی پہ رکھ نظر اپنی، گناہ گار ہوں اے میرے پالنے والے، میں تو گناہ گار ہوں اے میرے پالنے والے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے
والے، اور برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت برستا نہیں، دیکھ کر اپنے رحمت بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے نبی زندہ نہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے یہ بڑا پیارا شعر لکھا ہے، فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی اور میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جاں بجا کھانے والے، کہ راستے میں ہے جاں بجا کھانے والے، چمک تجھ سے اور تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، منکر جب کانے گرانے والے، اے منکر جب کانے گرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ اب یہ آنے والا جو میلاد ہے نا، یہ 1500واں میلاد ہے۔ کتنا؟ یہ ہسٹری ہم تو گزر جائیں گے، 1600 سال میلاد کے ہمیں ملیں گے نہیں ہے، یہ 1500واں ملا ہے، تو انشاءاللہ غنیمت سمجھ کر کے ہم حضور کی بارگاہ میں خوب درود بھیجیں گے، اور کیا کہیں گے؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑھے پاک ہو جائے جل جانے والے، بڑے پاک ہو
جائے جل جانے والے، چمک تجھ سے آتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ہر شعر میں مطلب ہوتا ہے، ہر شعر کا ایک معنی ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ اتراتے ہیں نا کہ میرے پاس پیسہ زیادہ ہے، میرے پاس علم زیادہ، میں بڑا خوبصورت ہوں، میرے پاس لوگ بہت ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا نفس دشمن ہے دم میں نا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نا، کہاں تم نے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے۔ اور تڑپ کر کے بولو۔ میں بس ماحول بنانے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں، آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک فضیلت عرض کروں کہ جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ پاک اس کے نام کا درخت جنت میں لگا دے گا۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی ہے۔ وہ درخت کتنا بڑا ہوگا؟ فرمایا گیا کہ ایک عربی گھوڑا، دنیا میں سب سے تیز دوڑنے والا وہ عرب کا گھوڑا ہے جو ریگستان میں دوڑتا ہے، وہ گھوڑا اس درخت کے سائے میں 100 سال تک دوڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ ہمارے درمیان ہمارے حضرت آ چکے ہیں انشاءاللہ۔ بس کلام حضور تاج الشریعہ سناؤں گا، پھر حضرت کے ہاتھ میں میں انشاءاللہ مائک دے دوں گا انشاءاللہ۔ تو آپ سننا چاہیں گے؟ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ سبحان اللہ کی فضیلت۔ فرمایا گیا کہ عربی گھوڑا بڑا تیز ہوتا ہے، جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ پاک اس کے نام کا درخت جنت میں لگا دیتا ہے نا۔ وہ درخت اتنا بڑا ہوگا کہ ایک عرب کا گھوڑا اس درخت کے سائے میں 100 سال تک دوڑے۔ اللہ، کتنے سال تک؟ 100 سال تک دوڑے، تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اتنا بڑا پیڑ۔ بیٹھیے، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی مصطفیٰ ذات یکتاب ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ مصطفیٰ ذات یکتاب ہے، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا
ہے آب و گل میں نور کی پہلی کرن آب و گل میں نور کی پہلی کرن جانے آدم جانے ہوا ہے جانے آدم جانے ہوا ہے مصطفیٰ ذات ہے یک نے جس کو یک بنایا ہے آپ کی طلعت خدا کا آئینہ آپ کی طلعت خدا کا آئینہ جس میں چمکے حق کا جلوہ ہے جس میں چمکے حق کا جلوہ ہے مصطفیٰ کتاب ہے حضور ہماری خاموشیوں کو سنتے ہیں. یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں کہ جنہیں شاید کنڑ آتا ہوگا، اردو نہیں آتا، اردو سمجھتے ہیں لیکن جو گاڑی اردو ہے الفاظ وہ سمجھ نہیں پاتے، اور جسے اردو بھی آتی ہے وہ تو الحمدللہ حضور کی عشق میں مچلتا ہے. جسے پڑھنا نہیں آتا لکھنا نہیں آتا اس کا کیا. ہمارے نبی خاموشیوں کو سنتے ہیں. جسے پڑھنا نہیں آتا وہ بیٹا ہے حضور کی محبت میں، حضور اس کی خاموشیوں کو سنتے ہیں. اور حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں، بس اس شعر پر غور کریں، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، ساری خلقت کا خلاصہ ہے، ساری خلقت کا خلاصہ ہے. حضور کی محبت میں جو مرا، اہل بیت کی محبت میں جو مرتا ہے، اللہ توبہ کے ساتھ اسے دنیا سے رخصت فرماتا ہے. اہل بیت کی محبت، اب حضور کی محبت میں مرے گا، سبحان اللہ کیا کہنے. آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا ہے، قبر میں پہنچا تو دیکھا ہے مصطفیٰ آپ ہیں، اور آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اور اپنی خاطر جو بنایا ہے
اپنی خاطر جو بنایا، آپ ہے آپ کی خاطر بنائے دو جگہ، یہ جگہ وہ جگہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جگہ تمہارے لیے، دگن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دھمک، زمین و فلک سمک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، تمہارے لیے، بولو 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 تمہارے لیے، سباب چلے چلے کے باغ پھلے کے پھول کھلے کے دل کو بھلے، لبا کے تنے سنا میں گھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان آپ کی خاطر بنائے دو جگہ، اور اپنی خاطر جو ہے، اپنی خاطر جو بنایا ہے، بردرد آمد گدا بہر سلام، بردرد آمد گدا بہر سلام، ہو بھلا اختر کا داتا ہے، ہو بھلا اختر کا داتا ہے، مصطفیٰ ذات یکتاب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیئۃ واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ثنا خوان مصطفیٰ عرفان نوری صاحب کو ہم سن رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور سنانے میں اور برکت عطا فرمائے۔ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، ہمارے آئے ہوئے مہمان شہر بھدراوتی سے جو تشریف لے کر آئے ہیں حضرت مولانا اقبال رضا رضوی صاحب، اب وہ کرسی خطابت پر تشریف لا رہے ہیں۔ میں وقت ضائع نہیں کرتے ہوئے بلکہ نعرہ لگا کر کے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ سبھی میرے نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی وما ينطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، والصلاة والسلام على سیدنا وسید الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ التقى وصحبہ الہدى
وذریاته اجمعین بارک وسلم ابدا ابدا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. شہاب کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد سیانم اغثنی یا رسول اللہ. رضایت سائل بے پر توی سلطان لا تنہر، شاہا بہر عظیم خانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، میں اپنی علمی حیثیت اور اپنی معلومات کے مطابق اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں تھوڑی دیر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اپنی عادت اور اصول کے مطابق سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر رب کی بارگاہ ہمیں یہ دعا کر لیں، اللہ رب العزت اس آیہ مبارکہ کے صدقے و طفیل ہم سب کو پیغام حق سننے، اس کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری جانب جو ہو جائے اشارہ یا رسول اللہ، چمک جائے میری قسمت کا تارا یا رسول اللہ، مقدر میں میرے لکھ دو دوبارہ یا رسول اللہ، کروں میں پھر مدینے کا نظارہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے ہم اور آپ انتہائی خلوص، احترام و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت وآل رسالت میں بلند آواز سے جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام دائما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پورا مجمع ایک مرتبہ یا رسول اللہ کہہ دیں. ذرا زور سے بولو صاحب. وہ رانے منور مجھے کون سا بھی نیا نہیں ہے، بس میں 9 سال سے یہاں آیا نہیں ہوتا. رانے منور کی گلی گلی معلوم، رانے منور کا محلہ محلہ معلوم. تو بلند آواز سے آپ حضرات ایک مرتبہ یا رسول اللہ بیداری کا ثبوت دیں. تھوڑی دیر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، بس اس عظیم پیغام کو اپنے دل کے نہا خانے میں جگا دیں اور لے جائیں. اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. حاصل جنہیں آقا کی غلامی کا شرف ہے. آج کی اس بزم میں، آج کی اس محفل میں مراد رسول، دعائے رسول، خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ہمیں عقیدتوں کا خراج پیش کرنا ہے. اس تصور کو اپنے ذہن و فکر میں رکھیں اور تھوڑی دیر میری باتوں کو اپنی سماعتوں کے حوالے کر لیں. حاصل جنہیں آقا کی غلامی کا شرف ہے، حاصل جنہیں آقا کی غلامی کا شرف ہے،
ठोकर से वो मुर्दों को जिलाएं तो अजब क्या है। जरा बोलो साहब सुभान अल्लाह। अब ये भी जबरदस्ती बुलवाना पड़ता साहब, ऐसे अंदाज में बोल रही तुम्हें काम है चंदा मांगने आई हूं कि तुम्हारे पास करना, वत्ता जबरदस्ती बोल रही। तो आपकी खामोशी को देखकर एक लतीफा मुझे याद आया, सुनना चाहते हैं क्या साहब? सुनना चाहते हैं आप लोग? बस आपका जहन बनाने के लिए। एक बच्ची थी जिसकी जबान में लुकनत थी। लुकनत समझते नहीं, ततलापन, ततली बच्ची। लोग आते थे रिश्ता देखने, ततली समझ के वापस चले जाते थे। एक दिन माँ बाप ने बच्ची को बिठाया और समझाया कि देखो बेटी, आए हुए मेहमानों के सामने तुम इस तरह टिर टिर बोलती रहोगी, तुम्हारा कभी रिश्ता नहीं होगा। कहा क्या करूं? कहा आज से अहद कर लो कि आए हुए मेहमानों के सामने बात नहीं करूंगी। बच्ची ने कसम खा लिया, ठीक है आए हुए मेहमानों के सामने बात नहीं करूंगी। कुछ लोग आए रिश्ता देखने के लिए, बच्ची को बिठाया, खिलाया, पिलाया, हंसाने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की। अब बच्ची ने तो कसम खा लिया था कि मैं बात नहीं करूंगी। तो आए हुए मेहमान ये समझे कि इतनी नेक बच्ची मिली कि बोलना भी नहीं जानती। इतनी नेक बच्ची मिली, बोलना भी नहीं जानती, रिश्ता पक्का हो गया। शादी भी हो गई, दुल्हन को लेकर चले ससुराल, कमरे में पहुंचाया गया। पुराने जमाने की बात थी, लाइटों का जमाना तो नहीं था, चराग जल रहा था। एक तरफ दुल्हा बैठा है, एक तरफ दुल्हन बैठी है। ना दुल्हन कुछ बोल रही है, ना दुल्हा कुछ बोल रहा है। इधर भी सन्नाटा, इधर भी सन्नाटा। अचानक वहां एक चूहा आया, आके चराग जो जल रहा था, चराग का तेल पिया। जब चराग का तेल पिया तो जिस्म में ताकत आई, तो चूहा चराग की बत्ती को खींचकर बुझाने की कोशिश करने लगा। अब दुल्हन को बड़ी फिक्र हो गई, कहा मैं तो यहाँ नहीं हूँ, न दुल्हा कुछ बोल रहा है, न कुछ वहां से आवाज आ रही है। अब चराग की बत्ती चूहा खींच रहा है, अगर चराग बुझ गया तो मैं किससे बात करूंगी? अजनबी जगह है, नई जगह है। फिक्र हुई तो बच्ची थी तोतली, तो चूहा जब बत्ती खींचने लगा तो दुल्हन कहती है अले अले मियाँ तुआ बत्ती लिए जाए। बात समझ में आई नहीं साहब आपको? अले अले मियाँ चूहा बत्ती लिए जाए। तो उधर से दूल्हा कहता है बत्ती ले जाए या बत्ता ले जाए, तू भी तोतली और मैं भी तोतला। अब यहाँ ना हम तोतले हैं ना आप तोतले हैं। जरा मोहब्बत से और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, और बावाज़े बुलंद या रसूल अल्लाह। याद जब मुझको मदीने की फिजा आती है, याद जब मुझको मदीने की फिजा आती है, सांस लेता हूं तो जन्नत की हवा आती है। हासिल जिन्हें आका की गुलामी का शरफ है, हासिल जिन्हें आका की गुलामी का शरफ है, ठोकर से वो मुर्दों को जिलाएं तो अजब क्या है। ठोकर से वो मुर्दों को जिलाएं तो अजब क्या है। नाम लेवा उनके जो हुए, उनके ऊंचे नाम हो गए। नाम लेवा उनके जो हुए, उनके ऊंचे नाम हो गए। और इमाम आली मकाम, ताजदार करबला, शहनशाह करबो बला, नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, हजरत सैयदना इमाम आली मकाम रदी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में चंद अकीदतों के नजराने पेश करने की सआदत हासिल करूंगा। आप पूरी तवज्जो के साथ सुने। फलक पे जन्नत हुसैन की है, जमी पे काबा हुसैन का है। जरा जोर से बोलो साहब। फलक पे जन्नत हुसैन की है,
زمین پہ کعبہ حسین کا ہے، ہم سب کے سجدوں کی لاج رکھ لے، وہ ایک سجدہ حسین کا ہے۔ ہم سب کے سجدوں کی لاج رکھ لے، وہ ایک سجدہ حسین کا ہے۔ حبیب داور شفیع محشر جو ہے نانا حسین کا، حبیب داور شفیع محشر جو ہے نانا حسین کا، ہماری بخشش ضرور ہوگی، ہمیں بھروسہ حسین کا ہے، ہماری بخشش ضرور ہوگی، ہمیں بھروسہ حسین کا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہماری بخشش ضرور ہوگی، ہمیں بھروسہ حسین کا ہے۔ اب ایمان کی تازگی والا شعر، طہارت جسم و جاں کی خاطر ہزاروں دریا رواں ہے، لیکن جسم کو صاف کرنے کے لیے، جان کو صاف کرنے کے لیے ہزاروں دریا رواں ہے، لیکن ہزار دریا ملیں گے آپ کو، آپ اپنا جسم صاف کر لیں، طہارت حاصل کر لیں، پاکی حاصل کر لیں۔ طہارت جسم و جاں کے خاطر ہزار دریا رواں ہے، لیکن طہارت جسم غسل کر لے، وہ پاک دریا حسین کا ہے۔ طہارت جسم غسل کر لے، وہ پاک دریا حسین کا ہے۔ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی۔ اب پورا مجمع ایک مرتبہ یا رسول اللہ، میری قبر کی رات کیا رات ہوگی جہاں ان سے پہلی ملاقات ہوگی۔ نکیرین آتے ہو تو مرقد میں آؤ، وہیں آقا ہوں گے وہیں بات ہوگی، وہیں آقا ہوں گے وہیں بات ہوگی۔ جشن شہداء کربلا میں آنے والے رانی منور کے غیرتدار مسلمانوں، اپنے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھو، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا یہ عبادت ہے۔ ذرا بلند آواز سے، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا یہ عبادت ہے۔ کیسی عبادت؟ ہمارے اور آپ کے آقا، کائنات کے دولہا، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بیٹی ہو یا بیٹا کوئی بھی ہو، جب ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے، حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، فدا کا ابی و امی، ہماری ماں ہمارے باپ آپ کے قدموں پہ قربان۔ یا رسول اللہ ہم تو اپنے ماں باپ کا چہرہ دن میں 100 مرتبہ دیکھیں گے۔ رحمت والے آقا فرماتے ہیں 100 مرتبہ حج مبرور کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ ہند کے راجا حضرت خواجہ، کون ہے ہندوستان کے راجا؟ کون ہے ہندوستان کے راجا؟ حضرت خواجہ استاد زمن مولانا حسن رضا خاں بریلوی فرماتے ہیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے آنا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، ارادے روز بنتے ہیں بن کر بدل بھی جاتے ہیں، اجمیر وہی جاتے ہیں جسے خواجہ بلاتے ہیں۔ بڑا پیارا واقعہ نقل فرماتے ہیں، محلے میں ایک نوجوان تھا، مر گیا۔ مرنے کے بعد محلے کے کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ وہ نوجوان جنت میں حاجیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا، جنت میں نوجوان حاجیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔
पूछा नौजवान, तेरे दामन में इतनी नमाज नहीं थी, तेरे दामन में इतने रोजे नहीं थे, तेरे दामन में इतने हज्जो ज़कात नहीं थे, तेरे दामन में इतने आमाल नहीं थे कि तू जन्नत में जा सके, और मरने के बाद वो भी जन्नत में हाजियों के सफ में कैसे पहुंच गया? उस नौजवान ने कहा, हुजूर ये एक अमल काम आ गया। जब भी मैं घर से बाहर निकलता था, अपने माँ बाप की बारगाह में जाता था, मोहब्बत से उनका चेहरा देखता था और उनको सलाम करता था और उनका कदम चूमता था, और जब मैं दरवाजे के बाहर निकल जाता तो मेरी माँ के हाथ दुआ के लिए उठ जाते और मेरी माँ दुआ देती, मौला मेरा बेटा जैसा भी हो मेरी दुआ को कबूल कर लेना, जब ये मर जाए तो जन्नत में हाजियों के साथ जगह अता कर देना, हाजियों के साथ जगह अता कर देना। ऐ राने बिन्नौर के गैरतदार मुसलमानों, आपसे भी गुजारिश है, सफर में जाए या हजर में जाए, कारोबार में जाए या तिजारत में जाए, पहले अपने माँ बाप की बारगाह में जाए, मोहब्बत से उनका चेहरा देखें, उनको सलाम करें, उनका कदम चूमे। अगर ऐसा करोगे सफर भी कामयाब रहेगा, हजर भी कामयाब रहेगा, दिल में सुरूर भी रहेगा, और इंशाअल्लाह मरने के बाद कब्र में भी नूर ही नूर रहेगा। यहाँ भी इत्मीनान से रहेंगे, वहां भी इत्मीनान से उठाए जाएंगे। मैंने जो खुतबे के बाद आपके सामने कुरान करीम की आये करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया, इन्नल लजीना आमनु व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु उद्दा, बेशक जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किया, अनकरीब लोगों के दिलों में अल्लाह उनकी मोहब्बत पैदा फरमा देता। ये मफहूम आये करीमा है, वरना तफसीर के लिए आप हजरात तर्जुमे कुरान उठा के देख ले। जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किया, अनकरीब लोगों के दिलों में अल्लाह उनकी मोहब्बत पैदा फरमा देता है। मुरादे रसूल खलीफतुल मुस्लिमीन, दुआए रसूल हजरत सैयदना उमर फारूक आजम की बारगाह में अकीदतों का खिराज पेश करने के लिए हम और आप यहाँ पर जमा हुए। आपने अपने आराम को तर्क किया, आपने अपने बिस्तर को छोड़ा। आखिर वजह क्या है, मामला क्या है कि सारे के सारे लोग आप जमा होकर अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अपना दामन फैलाकर उनकी बारगाह से खैरात तलब कर रहे हैं। इंसान जब तक इख्तिदार में रहेगा लोग उसके गिर्द घूमेंगे, इख्तिदार से हटा दूसरे इख्तिदार पर फाइज हुआ, उसके ताल्लुकात मुनक़ता होते चले जाते हैं। मगर कुर्बान जाओ अल्लाह के इन बरगुज़ीदा बंदों की जिंदगी पर, वो जिंदा होते हैं तब भी लोग उनके करीब होते हैं, और जब वो इस दुनिया से कूच कर जाते हैं तब भी लोग उनके दामन से लिपटे हुए रहते हैं। इसलिए इन्होंने दुनिया से मोहब्बत नहीं की है, दुनिया पैदा करने वाले से मोहब्बत की है, रसूल आजम से मोहब्बत की है। गोया औलिया कराम हो, बुजुर्गाने दीन हो, साहबा कराम हो, अहले बैते अतहार हो, ये हमें दर्स दे रहे हैं, ये लोगों तुम इस तरीके से चलो, ये लोगों तुम इस तरीके से खाओ, ये लोगों तुम इस तरीके से बैठो। अगर तुमने इन आदाओं को अपना लिया तुम चले जाओगे, मगर तुम्हारा नाम दुनिया में जिंदा रहेगा, तुम्हारा अमल दुनिया में जिंदा रहेगा। इसीलिए तो कुरान ने फरमाया, बेशक जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल किया, अनकरीब लोगों के दिलों में अल्लाह उनकी मोहब्बत पैदा फरमा देता है। 1400 साल का जमाना बीत गया, जैसे वो कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। हमें तो मरने के बाद 40 दिन के बाद याद करने वाला कोई नजर नहीं आता, 40वें के बाद हमें कोई याद करने वाला नहीं मिलता, मगर अल्लाह के नेक बंदों की जिंदगी, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की जिंदगी, हमारी जिंदगी और उनकी
کی زندگی میں یہ فرق تھا کہ ہم اپنی مرضی سے جیتے ہیں اور وہ اپنی مرضی کو مولا کی مرضی پہ قربان کر دیتے ہیں، مولا کی پسند پہ قربان کر دیتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ انتقال سے پہلے ہمارے نظروں کے سامنے زندہ رہتا ہے اور مرنے کے بعد ہمارے دلوں میں زندہ رہتا ہے، ہماری کتابوں میں زندہ رہتا ہے، ہمارے درسگاہوں میں زندہ رہتا ہے، ہمارے دل کی دھڑکنوں میں زندہ رہتا ہے۔ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، ان قریب لوگوں کے دلوں میں اللہ ان کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، خالق کائنات کا فیصلہ ہے، رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ اب چلو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خلیفہ دوم، دعائے رسول، یعنی فاروق اعظم دعائے رسول کا نام ہے اور مراد رسول کا نام ہے۔ ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، ایک ہوتا ہے مرید اور ایک ہوتا ہے مراد۔ مرید وہ ہے جو چل کے آتا ہے، مرید وہ ہے جو چل کے آتا ہے، اسے بلایا نہیں جاتا، دعوت نہیں دی جاتی، اسے طلب نہیں کیا جاتا۔ مرید چل کے آتا ہے اور مراد وہ ہے جسے مانگ کے لیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آگئی نا صاحب؟ آپ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ تاکہ آنے والا مضمون آپ کی سمجھ میں آئے، اس لیے میں یہ مثال دے رہا ہوں۔ مرید چل کے آتا ہے، مراد مانگ کے لیا جاتا ہے، کہ یہ مجھے چاہیے، اس کی مجھے ضرورت ہے، اسے مجھے غلامی میں دے دو، یہ مراد ہے۔ اور جو مرید خود بخود وہ چل کے آتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے بے شمار القابات ہیں، ان میں سے ایک ہے مراد رسول۔ حضرت فاروق اعظم کو سارے صحابہ کی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں، صحابہ اکرام کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں۔ صحابہ نبی کی بارگاہ میں چل کر کے آئے، چہرے مصطفیٰ دیکھا، صحابی بن گئے۔ چہرے مصطفیٰ دیکھا، ایمان کی حالت میں صحابی بن گئے۔ اور عمر فاروق اعظم کی وہ ذات ہے جو چل کے نہیں آئے، رسول پاک نے اللہ سے انہیں مانگ کر کے لیا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ، رات کا وقت ہے، سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا، خانہ کعبہ کی چادر پکڑی اور اللہ کی بارگاہ ہمیں التجا کی کہ یا اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن حشام، دو نام حضور نے پیش فرمائے، کہا اے اللہ، ان دونوں میں جو تجھے محبوب ہے اسے میری غلامی عطا فرما دے۔ ذرا سبحان اللہ تو بولو صاحب، یہ ہمارے ادمیان بار بار ڈھکلنا پڑتا، ذرا بولو صاحب ہوں بولتے، ذرا بولو صاحب ہوں بولتے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کیے کہ اے اللہ، ابو جہل بن حشام، عمر بن خطاب، ان دونوں میں جو تجھے محبوب ہے اسے میری غلامی عطا فرما۔ رات حضور نے دعا فرمائی، صبح ہوئی تو حضرت عمر فاروق اعظم جو حالت کفر میں تھے، مصطفیٰ کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے مصطفیٰ کی غلامی کے لیے عمر بن خطاب کو منتخب فرمایا۔ اور سرور کائنات نے کیا دعا فرمایا؟ اللہم اعز الاسلام بی عمر ابن خطاب، اے اللہ، عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، ہماری آپ کی
قوم مسلم کی عزت کس وجہ سے ہے؟ اسلام کی وجہ سے مسلمانوں کی عزت ہے، اسلام کی وجہ سے مسلمانوں کا مقام ہے، اسلام کی وجہ سے مسلمانوں کو عزت بخشا جاتا ہے۔ مگر کچھ ایسے خوش نصیب ہیں کہ ہماری آپ کی سارے جہان والوں کی عزت اسلام کی وجہ سے ہے، اور تنہا عمر فاروق اعظم وہ ذات ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے۔ یہ سرور کائنات نے فرمایا، اللہم اعز الاسلام ابی عمر ابن خطاب، اے اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام میں کوئی عزت نہیں تھی، یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ ان میں سے جو تجھے دو میں سے جو تجھے محبوب ہے اسے میری غلامی عطا فرما، یعنی میرا کلمہ پڑھنا نصیب فرما یا دائرہ اسلام میں آنا نصیب فرما۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسلام کی کوئی عزت نہیں تھی، عزت تو تھی، مگر رسول پاک کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمر اسلام قبول کر لے، آج جو چھپ چھپ کر کے اذانیں دی جاتی ہے عمر کی وجہ سے کھلے عام اذان دی جائے گی، کھلے عام نماز پڑھا جائے گا، کعبے کے صحن میں ادا کیا جائے گا۔ مگر اسلام حضرت عمر فاروق اعظم کے لانے سے پہلے عالم یہ تھا کہ 39 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، 39 لوگ اسلام لا چکے تھے، رسول پاک کا کلمہ پڑھ چکے تھے، مگر عالم یہ تھا کہ ان کا اسلام قبول کرنا نہ گھر میں ظاہر کرتے تھے نہ باہر ظاہر کرتے تھے، اس لیے کہ کفار و مشرکین ان پر ظلم ڈھایا کرتے تھے۔ اس لیے سرور کائنات نے جب رات میں غلاف کعبہ پکڑ کر یہ دعا فرمائی، اے اللہ ابو جہل یا عمر ان میں سے جو تجھے محبوب ہے اسے میری غلامی عطا فرما، تو صبح عمر اسلام قبول کر لیے، دامان رسالت سے وابستہ ہو گئے، غلامی رسول کا پٹا انہیں گلے میں مل گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمر اللہ کا بھی انتخاب ہے، رسول اللہ کا بھی انتخاب ہے، اللہ کا بھی عطا کردہ ہے، رسول اللہ کی عنایتوں کا یہ نتیجہ ہے۔ اسی لیے حضرت عمر کو مراد رسول کہا جاتا ہے، یہ رسول اللہ کی مراد ہے، اور آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی بلندی کا تو یہ عالم تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم بار بار کہا کرتے تھے میں عبد مصطفیٰ ہوں۔ اسلام لانے کے بعد اور غالباً حضرت عمر 27 برس کی عمر میں اسلام قبول فرمائے، 27 برس کی آپ کی عمر جب آپ نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا اور اسلام لائے، اور بعد میں ہر موڑ پر یہ کہا کرتے تھے میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں رسول اللہ کا خادم ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ اور حضرت عمر کا احسان ہے کہ آپ کے اسلام لانے کے بعد چھپ چھپ کر کے جو اذان دی جاتی تھی، حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، کعبے کی صحن میں کھلے فضا میں اللہ اکبر کی صدا بلند کی گئی۔ سارے کفار، مشرکین، عرب کے گنڈے، عرب کے دہشت گرد سارے گھروں سے نکل کے آئے، یہ صحن کعبہ میں کون اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہا ہے؟ حضرت عمر تلوار لیے کھڑے ہیں، حضرت عمر کو دیکھتے تھے واپس چلے جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے، یہ دعائے رسول کا نتیجہ ہے، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور اس کے باوجود عاجزی، انکساری، تواضع، حسن اخلاق، اللہ کا خوف، راتوں رات جاگنا، اور اللہ کی بارگاہ ہمیں گڑ گڑانا، اللہ کی بارگاہ ہمیں رونا، خلیفۃ المسلمین ہے، رسول اللہ کی پسند ہے۔ اس کے باوجود جب آپ خلیفہ بنے، 10 سال 6 مہینے 4 دن آپ نے خلافت سنبھالا، 10 سال 6 مہینے 4 دن
آپ خلیفۃ المسلمین رہے. جب خلیفہ بنایا گیا، صدر بنایا گیا، ذمہ داری دی گئی، آج تو ہماری قوم کا، ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے، جب صدر چننا ہوتا ہے شہر میں، محلے میں، گاؤں میں، ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہمیں آدمیاں کو چائے پلا لے بلا لے جاتے، میرا نام ہاتھ اٹھا کر. سمجھ میں آئی کیا سب بات؟ شاید سمجھ میں آئی نہیں رہیں گا. ہمارے محلے میں صدر چننا رہا، معاملہ کیا ایسا، بریانی کھلا لے جاتے امبور ہوٹل میں. پہلے کہا جا میرا نام بولے تو بھی ہاتھ اٹھا، انہوں صدر رہن دے. کبھی آپ نے یہ غور کیا عمر فاروق اعظم کی صدارت کا عالم کیا تھا؟ عمر فاروق اعظم کے خوف خدا کا عالم کیا تھا؟ خلیفہ بنایا گیا، صدارت کی کرسی پر فائز کیا گیا. حضرت عمر فاروق اعظم مکے کے غار میں، پتھر کی وادی میں جاتے ہیں، چیخ چیخ کر کے رو رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور عرض کرتے ہیں اللہ، یہ مکے کے لوگوں نے، مکے کی عوام نے میرے سر اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے، میری خلافت میں، میری صدارت میں، اگر یہ کتا بھی مکے میں مرے گا، قیامت میں تو مجھ سے پوچھے گا اے عمر تیری خلافت تھی، یہ کتا کیوں مرا؟ میں کیا جواب دوں؟ آج ہم اور آپ صدارت کا عہدہ لینا، صدارت کی کرسی سنبھالنا اتنا آسان سمجھ لیے ہیں کہ معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، نہ خوف خدا ہمارے پاس ہے، نہ عشق مصطفیٰ ہمارے پاس ہے، نہ اسلاف کے راہ پر چلنے کا جذبہ ہمارے پاس ہے، نہ بزرگان دین صحابہ اور تابعین کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ ہمارے پاس ہے. عاجزی کا، انکساری کا، تواضع کا عالم دیکھیں. آج ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں یہ 1-2 وقت کی ہم نماز ادا کر لیے، معلوم ایسے ہوتا ہے کہ جنت ہمارے باپ دادا کی پراپرٹی ہے، انہیں جنتی انہیں جہنمی، انہیں برابر نہیں انہیں برابر نہیں، انہیں سلے کلی انہیں وہ کلی. ارے یہ کیا تماشا ہے صاحب، یہ کیا معاملہ ہے؟ کبھی عمر کی سیرت پہ غور کیا؟ کبھی آپ نے پڑھا عمر کی سیرت کو؟ خلیفۃ المسلمین ہے، مراد رسول ہے، اور آپ کی شان اور آپ کی عظمت کا یہ عالم ہے. عاجزی، انکساری، تواضع، حسن اخلاق اللہ کی بارگاہ ہمیں روتے رہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، حضرت عمر کے بیٹے سے حضرت امام حسین، ایک روایت میں دونوں کا ذکر ہے، حسنین کریمین کھیل رہے ہیں آپس میں، بچے ہیں، دونوں میں تلخی ہو گئی، کشیدگی ہو گئی، کھیلتے کھیلتے بچوں کا معاملہ تھا. امام حسین نے حضرت عمر کے بیٹے سے کہا کہ تمہارے بابا میرے بابا کے غلام ہیں. اب وہ ہماری طرح گالیاں تو نہیں دیتے تھے وہ بچے، یہ ایسا دور نہیں تھا. اب یہاں ہمارے بچوں میں کیا تھی، ذرہ کشیدگی ہوئی کر بولے پورا خاندان گنا ڈالتے ہیں، تو کیسا، تیری اماں کیسی، تیرا بابا کیسا، مجھے سب معلوم ہے. وہ دور نہیں تھا. بس کھیلنے میں تلخی ہو گئی، دونوں میں کچھ کشیدگی ہو گئی، عمر فاروق اعظم کے بیٹے اور امام حسین. امام علی مقام نے صرف اتنا کہا، تمہارے بابا میرے بابا کے غلام. اب اس دور میں غلام خریدا جاتا تھا، غلام بیچا جاتا تھا، مگر اس دور میں لفظ غلام ہی بہت بڑی گالی سمجھا جاتا تھا. غلام کو حقیر نظر سے دیکھا جاتا تھا. جب عمر کے بیٹے نے سنا کہ حسین نے یہ کہا کہ میرے بابا ان کے بابا کے غلام ہیں، گھر گئے، جا کے اپنے والد حضرت عمر فاروق اعظم سے کہا کہ ابا جان، امام حسین نے آپ کو یہ کہا کہ آپ ان کے بابا کے غلام ہیں. اتنا سننا تھا. اب پوری توجہ آپ میری طرف رکھیے. کیا عمر کا عشق تھا، کیا عمر کا جذبہ تھا. بیٹے نے کہا کہ حسین نے آپ کو ان کے بابا کا غلام کہا.
خلیفۃ المسلمین حضرت عمر، جن کے راستے پر شیطان نہ چلے، وہ دبدبا، وہ جذبہ، فرماتے ہیں کہ بیٹے تو نے صحیح سنا ہے کہ واقعی اس نے کہا ہے؟ بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹے تم نے صحیح سنا ہے؟ واقعی انہوں نے کہا ہے کہ میں ان کے بابا کا غلام ہوں؟ تو عمر کے بیٹے نے کہا ہاں انہوں نے کہا ہے۔ کہا چلو حسین کے گھر چلتے ہیں، مولا کائنات کے گھر۔ حضرت عمر بیٹے کو ساتھ میں لے کر امام حسین کے دروازے پر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، شہزادے حسین دروازہ کھولے، دیکھا کہ حضرت عمر بھی ہیں، ان کے بیٹے بھی ہیں۔ امام حسین بچپن کا زمانہ تھا، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید اسی معاملے میں کچھ بات کرنے عمر آئے ہوں۔ امام حسین کے دل میں یہ خیال آیا شاید اسی معاملے میں بات کرنے آئے ہوں گے۔ جیسے آئے امام حسین نے دروازہ کھولا، فاروق اعظم نے امام حسین کو سلام کیا، سلام کر کے پوچھنے لگے اے شہزادے کیا واقعی آپ نے کہا ہے کہ میں آپ کے بابا کا غلام ہوں؟ امام حسین نے فرمایا ہاں میں نے کہا ہے، واقعی میں نے کہا ہے کہ آپ میرے بابا کے غلام ہیں۔ تو امام علی مقام سے جب حضرت عمر نے یہ پوچھا تو امام حسین فرماتے ہیں ہاں میں نے کہا ہے، مگر کھیلنے کے درمیان ہم دونوں میں تلخی ہو گئی، ہم دونوں میں تھوڑا کشیدگی ہو گئی تھی، اس وجہ سے یہ بات میں نے کر دیا۔ فاروق اعظم کا جواب سنو، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فاروق اعظم نے فرمایا نہیں شہزادے، آپ کی تلخی ہو گئی، ہمارا کام ہو گیا۔ آپ کی تلخی ہو گئی، ہمارا کام ہو گیا۔ میں تو یہی لکھوانے آیا تھا کہ آپ کے بابا کا میں غلام ہوں، تاکہ یہ خط لے کر قبر میں جاؤں گا اور جنت میرا انتظار کرتی رہے۔ یہ ہے فاروق اعظم، یہ ہے امیر المومنین، یہ ہے خلیفۃ المسلمین، اور یہ ہے مراد رسول جسے رسول پاک نے اللہ سے مانگ کر لیا۔ اے اللہ عمر کو میری غلامی میں دے دے، عمر کو میری غلامی میں دے دے، اور آپ کے اختیارات، آپ کی حیبیت اور آپ کے دبدبے کا یہ عالم 22 لاکھ مربع فیٹ کے آپ حکمران ہوئے، 22 لاکھ مربع فیٹ کے آپ حکمران، مگر سادگی کا یہ عالم۔ عید کی نماز ادا کرنے جا رہے ہیں، عید کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں، خلیفۃ المسلمین ہے، عیدگاہ جا رہے ہیں، اور فاروق اعظم کا عالم یہ ہے کہ پیر میں چپل نہیں، ننگے پیر جا رہے ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے 3 جوڑی چپل ہمارے پاس رہتی، مسجد کو جانے کے واسطے الگ، عیدگاہ جانے کے واسطے الگ، شادی میں جانے کے واسطے الگ، باہر پھرنے کے واسطے الگ۔ یہ ہمارا حال ہے، ہماری عاجزی کا یہ حال ہے۔ اس لیے آپ ان کے اخلاق کو پڑھیں، ان کے اخلاق کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، تب جا کر کے ہم کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں، ورنہ صرف زبانی جمع خرچ سے نہ یہاں کام آئے گا نہ وہاں کام آئے گا۔ میری قبر کی رات کیا رات ہوگی جہاں ان سے پہلی ملاقات ہوگی۔ نکیرین آتے ہو تو مرقد میں آؤ، وہیں آقا ہوں گے وہیں بات ہوگی۔ قبر کی تیاری کرو، خوف کا ماحول اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، عاجزی پیدا کرو، انکساری پیدا کرو، تواضع پیدا کرو، حسن اخلاق پیدا کرو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اللہ نے آپ کو وہ اختیار عطا فرمایا، وہ شان عطا فرمائی، وہ طاقت عطا فرمائی، وہ رفعتیں عطا فرمائی کہ آپ کی رفعتوں اور آپ کی طاقتوں کا یہ عالم تھا کہ آپ کے دور خلافت میں ایک بوڑھی عورت امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئی۔ بوڑھی عورت کا عالم یہ تھا، غریب، لاچار،
مجبور، بیوہ، کوئی سہارا نہیں تھا. صبح سے شام تک محنت کرتی اور جو اجرت اسے ملتی اسی سے اپنی زندگی کے لمحات گزارتی. خلیفہ دوم کا دور ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ. روتی ہوئی آئی، صبح سے لے کر شام تک محنت مزدوری مشقت کرنے کے بعد اسے کچھ رقم ملتی ہے، اس سے کچھ تیل وہ خرید لیتی ہے. جب راستے پر جا رہی ہوتی ہے، کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے ٹھوکر لگی، گر گئی، پیالہ ہاتھ سے چھوٹ گیا، زمین نے تیل کو اپنے اندر جذب کر لیا. یہ روتی ہوئی آئی امیر المومنین کی بارگاہ میں، اے امیر المومنین، میرا تیل زمین پی چکی ہے، مجھے میرا تیل واپس چاہیے. بوڑھی کا ایمان بھی دیکھیں، بوڑھی کا اعتماد بھی دیکھیں. یہ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، یہ عبد مصطفیٰ ہیں، یہ رسول اللہ کے غلام ہیں، اور رسول اللہ کے غلاموں کا اختیار کائنات کے ذرے ذرے پر چلتا ہے. بوڑھی عورت کا یقین تھا، ایمان تھا. وہ ہماری طرح کمزور ایمان والے نہیں تھے، کم ایمان والے تھے، مگر مضبوط ایمان والے تھے. آج ہمارا حال کیا ہے صاحب؟ جمال العلم درگاہ میں جا کے نیاز مانگ لیے، 3 دن میں نیاز پوری نہیں ہوئی تو ولی بدلو، یہ برابر نہیں کرتے. بولتی ہیں نہیں صاحب؟ سید سادات کے پاس چلو، کیا بھئی 3 دن ہوا یہاں نیاز مانگ لیا تھا، اب تک بھی پوری ہو رہی نہیں نا. ہمارا یتا یقین، یتا اعتماد، یتا یقین ہمارا. بوڑھی عورت نے کہا امیر المومنین، میرا تیل زمین پی چکی ہے، اب مجھے میرا تیل واپس چاہیے. عمر فاروق اعظم نے خادم سے فرمایا کہ بیت المال سے تیل نکال کر دے دو. بوڑھی عورت نے کہا کہ اے امیر المومنین، مجھے مفت والا تیل نہیں چاہیے، میری محنت والا تیل چاہیے. ذرا محبت سے، مجھے میرا محنت کا تیل چاہیے، مفت کا تیل نہیں چاہیے. جناب عمر سے عرض کیا گیا، بوڑھی عورت نے کہا اے امیر المومنین، اگر آپ نے اس تیل کو واپس نہیں نکالا، میں قیامت کے میدان میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں آپ کی شکایت کروں گا کہ امیر المومنین مسلمانوں کے صدر ہونے کے باوجود کسی غریب کا خیال نہیں کرتے. شکایت کروں گی. جب اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں شکایت کا جملہ نکلا، حضرت امیر المومنین کا سارا جسم خوف خدا سے لرزہ برندہ کانپنے لگے. کہا محشر میں میرے خلاف گواہی دی جائے گی. امیر المومنین فاروق اعظم نے فرمایا اے بوڑھی عورت، یہ کاغذ اور قلم لے کر کے میرے پاس آؤ. یہ کاغذ اور قلم منگوایا گیا. حضرت عمر فاروق اعظم نے اس میں کچھ لکھا اور آپ نے فرمایا اس کاغذ کو لے جاؤ، جس جگہ پر تیرا تیل گرا ہے اسی جگہ پر یہ کاغذ کو دفن کر دے. کاغذ کو دفن کر دے. گئی وہ عورت جہاں اس کا تیل گرا تھا، حضرت عمر فاروق اعظم کا لکھا ہوا خط، وہ کاغذ آپ نے اس جگہ پر دفن کر دیا. عمر کا خط پہنچا، زمین سے تیل واپس آنا شروع ہو گیا. گردن ہلونوں کو صاحب ذرا سبحان اللہ. یہ گردن ہلانے کی بہت ڈینجر عادت ہے. گردن اگر ایسا آپ نے ہلانا شروع کیا، 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ اگر آپ ایسے دائیں بائیں ہلاتے رہے تو صبح کو آپ کی بیگم صاحبہ سنی دعوت اسلامی کے مبلغین کے پاس پہنچیں گی اور کہیں گی حضرت کیا جلسہ رات میں تمہیں کرے جی، میرا شوہر جوان گیا تھا، بڈھا ہو کے واپس چلے آیا، گردن ہلنے لگ گئی اس کی. یہ گردن ہلانے کی عادت ڈالو نہ تو. سبحان اللہ. اب ایک مرتبہ یا رسول اللہ
عمر کا خط زمین پہ پہنچا، زمین سے تیل نکلنا شروع ہو گیا. وہ بوڑھی عورت نے اپنا تیل واپس لیا، وہ اپنے گھر پہنچی. مسلمانوں کے جمع غفیر نے حضرت عمر فاروق اعظم کے دروازے پر دستک دی. کہا امیر المومنین، آپ نے ختم قرآن کی کون سی آیت لکھی تھی؟ حضور کی کون سی حدیث آپ نے لکھا تھا؟ کون سی تعویذ آپ نے لکھا تھا؟ کون سا نقش آپ نے لکھا تھا کہ جس کی وجہ سے زمین کا تیل واپس آ گیا؟ قوم نے سوال کیا. مسلمانوں کا جمع غفیر عمر فاروق اعظم سے جب سوال کیا، حضرت عمر فاروق اعظم نے کیا جواب دیا؟ دل کے کانوں سے بھی سنے، سر کے کانوں سے بھی سنے، اور اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں کہ ہم کتنے بڑے مسلمان ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ ذرا زور سے بولو صاحب، توجہ ہے نہیں؟ پوچھا گیا امیر المومنین کیا لکھا تھا آپ نے جو زمین کا تیل واپس آ گیا؟ کون سی آیت لکھا تھا؟ کون سی حدیث آپ نے لکھا تھا؟ کون سی تعویذ آپ نے بنایا تھا؟ عمر فاروق اعظم نے جواب دیا، اے لوگوں، اے مسلمانوں، میں اس کاغذ میں نہ قرآن کی کوئی آیت لکھا تھا، نہ حضور کی کوئی میں نے حدیث لکھا تھا. بس میں نے اتنا لکھا تھا کہ اے زمین، اس بڑھیا کا تیل تو اس کو واپس لوٹا دے. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے صرف اس میں اتنا لکھا، اے زمین، اس بڑھیا کا تیل تو اس کو واپس لوٹا دے، ورنہ اسی جگہ پر میں ایک بے نمازی کو دفن کر دوں گا. کیا سمجھا آپ نے؟ عمر کا خط پہنچا، زمین کے حصے نے پکار کے کہا، اے امیر المومنین، میرے اندر آیا ہوا تیل میں واپس دینا تو گوارا کروں گی، مگر کسی بے نمازی کو اپنے گود میں لینا گوارا نہیں. کتنے بڑے ہم مسلمان ہیں، کتنے پکے اور کتنے سچے مسلمان ہیں. صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیا، ان قریب لوگوں کے دلوں میں اللہ ان کی محبت پیدا فرما دیتا ہے. شیرینی آ گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اشارہ جلسہ ختم کر دیا جائے. میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں اگر کسی قسم کی غلطیاں، لغزشیں، خطائیں ہوئی ہو تو پروردگار عالم معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام کے لیے آپ حضرات کھڑے ہوں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں کو سلام عاجزانہ. مدنی مدینے والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. دیے ہاتھ میں خدا نے دو جہانوں کے
خزانے تیرا کام ہے لٹانا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ ہم وہی بے شرم و بد ہیں تم وہی کانے حیا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا اول السلام الصلاۃ والسلام علیکہ یا آخر السلام الصلاۃ والسلام علیکہ یا ظاہر السلام الصلاۃ والسلام علیکہ یا باطن السلام وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیعنا یوم الجزاء اللہم ربنا تقبل دعاءنا بحرمت سورۃ الفاتحہ۔ پروردگار عالم تیری دی ہوئی توفیق سے قرآن کریم کی جو آیتیں کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، تیرا اور تیرے رسول کا، تیرے محبوب بندوں کا ذکر خیر ہوا۔ یا اللہ، تلاوت قرآن کرنے میں، انتظام اور اہتمام کرنے میں، ذکر خیر کرنے میں لفظاً صاحباً جو بھی غلطی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر، ہماری تلاوت اور انتظام کے اعتبار سے نہیں مولا، تو اپنے شان کریمی کے اعتبار سے اپنی بارگاہ کرم میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ، ان تمام کا ثواب حضور رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں نظر ہے مولا، تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، ان تمام کا ثواب بالخصوص تاجدار کربلا، شہنشاہ کرب و بلا، حضرت سیدنا امام علی مقام، جملہ شہیدان کرب و بلا اور جملہ شہیدان اسلام، بالخصوص حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کرم میں نظر ہے مولا، تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، ہماری حاضری کو قبول فرما، اس مجلس نور کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرما۔ یا اللہ، اس محفل نور میں جو جو ارادے لے کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں مولا، ہم تمام کے خالی دامنوں کو گوہر مراد سے مالا مال فرما۔ یا اللہ، جو اسلامی بھائی قرض جیسے دلدل میں پھنسے ہیں مولا، قرضوں سے سبکدوشی عطا فرما۔ یا اللہ، جو بچیاں رشتوں کے انتظار میں گھروں میں بیٹھی ہیں، انہیں نیک صحیح العقیدہ جوڑے نصیب فرما۔ یا اللہ، جو بچیاں شادی ہو کر سسرال جا چکی ہیں، آپسی اختلافات کی وجہ سے گھر جہنم بن چکا ہے، پروردگار عالم انہیں سیدہ زینب کی چادر کا صدقہ عطا فرما، سیدہ خاتون جنت کی چادر تطہیر کی خیرات عطا فرما۔ یا اللہ، تو رحیم ہے، رحم فرما، تو کریم ہے، کرم فرما۔ یا اللہ، پیشانیوں میں سجدے کی تڑپ پیدا فرما۔ یا اللہ، خلوص کی دولت عطا فرما، اخلاص کی دولت عطا فرما، آپسی محبت عطا فرما، پیار عطا فرما، امن اور شانتی عطا فرما، اطمینان کا ماحول عطا فرما۔ یا اللہ، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جن احباب نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہے، تمام کے نیک اور جائز مقاصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ یا اللہ، شہنشاہ کرب و بلا کے صدقے میں اس مجلس نور کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرما۔ یا اللہ، اس مجلس نور کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرما۔ یا اللہ، ہمارا ہاتھ اس لائق نہیں کہ ہم تیری بارگاہ ہمیں اٹھا سکیں، ہماری زبان اس لائق نہیں کہ ہم تیری بارگاہ سے کچھ مانگ سکیں۔ مولا، یہ نہ دیکھ یہ پاپی ہاتھ مانگ رہے ہیں، مولا یہ دیکھ کن آقاؤں کی بارگاہ کی خیرات مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ، امام حسین کے قدموں کا صدقہ عطا فرما، ان کی بارگاہ کی خیرات عطا فرما، تاجدار کربلا کی بارگاہ سے بٹنے والی خیرات ہم سب کو عطا فرما۔ ہمارے نوجوانوں کو علی اکبر کے قدموں کی خیرات عطا فرما، ہمارے بچوں کو علی اصغر کے قدموں کا صدقہ عطا فرما، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری قوم کی بیٹیوں کو خاتون قیامت کی چادر کا صدقہ عطا فرما، سیرت عائشہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اس مجلس نور میں
جن جن احباب نے جو جو ارادے نیک جائز تمناؤں کے ساتھ تیری بارگاہ ہمیں اپنا دامن پھیلائے ہیں مولا، ہم تمام کے خالی دامنوں کو گوہر مراد سے مالا مال فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول، بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارات و پشتی، بے حق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔